السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتبادل آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارہ کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد بنیا معین چشتی. آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلامی سن ہجری کے اعتبار سے ہم اور آپ ایک نئے سال کے اندر داخل ہو چکے ہیں. 1446 ہجری کا خاتمہ ہو گیا اور 47 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک نئے سال کے اندر ہم اور آپ داخل ہوئے ہیں. تو اس نئے سال کی آپ حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت اس پورے سال کو ہمارے لیے آپ کے لیے خیر و عافیت، برکت، سلامتی اور حفاظت جان و ایمان کا بنایا. پورا سال اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ہمارے اہل خانہ کو جملہ عالم اسلام کو خوشیاں عطا فرمائے. آیت شریفہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہروں فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تبھی سے اسی وقت سے اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، شرف و کرامت والے ہیں، فضیلت والے ہیں. ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے شرف و کرامت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ 4 مہینے تو مسلسل 3 ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور ایک یہ مہینہ محرم الحرام اور ایک رجب شریف کا مہینہ ہے. تو یہ 4 وہ مہینے ہیں جنہیں اللہ نے محترم بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے. حرمت والا محترم بنانے کا کیا مطلب ہے؟ حرمت والا اور محترم اس لیے بنایا ہے کہ یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے قتل و غارت گری اور خوریزی اور جنگ سے منع فرما دیا تھا. لہذا ان 4 مہینوں میں لوگ جنگ بندی کا اعلان کر دیتے تھے. بس سمجھ رہے؟ اگر جنگیں ہو رہی ہیں 2 قوموں کے درمیان تو سیز فائر ہو جاتا تھا، جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا تھا. کیوں؟ یہ حرمت والے مہینے شروع. جیسے یہ مہینہ داخل ہوتا تھا سب لوگ. اور بات یہ کہ جو اسلام سے پہلے کی قومیں تھی مشرکین، وہ بھی اس کا احترام کرتے، وہ بھی ان مہینوں کا
احترام کرتے تھے. اور پھر اسلام نے تو واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا اس مہینے کے بارے میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں کے اندر، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو ان مہینوں کے احترام کے پیش نظر ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گری، خون ریزی، جنگ و جدال کی بالکل ممانعت تھی، سختی سے پابندی تھی. اس ممانعت کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ نے روک دیا ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہیں کرنا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس مہینے کے اندر اس طرح کا گناہ کیا تو عام مہینوں کے مقابلے میں وہ ڈبل گناہ گار ہوگا. اور یہ صرف جنگ و جدال تک کی بات نہیں ہے. سنیں کہ آپ یہ سمجھے کہ اب جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. بات سمجھ؟ اب جانوں پر ظلم کرنے کے ایک تو نہیں، ہزاروں ذرائع ہیں. ان میں سے گناہ کر میں ملوث ہونا یہ بھی اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے. بات سمجھ رہے؟ حرام کاری، حرام خوری، یہ سب جتنے ہیں جو بھی، تو ہم اور آپ جانتے ہیں. اتنی تو بصیرت بصارت ہے ہمارے پاس کہ کیا گناہ ہے اور کس کام میں ثواب ہے. یا ہمارا اور آپ کا دل جو ہے نا وہی گواہی دے دیتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو گناہ کے جو امور ہے اگر اس میں ہم مبتلا ہوئے ان مہینوں کے اندر، تو چونکہ ان مہینوں کی حرمت کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، تو اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے ایک تو گناہ میں ملوث ہے، اس کی سزا الگ، اور اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا وبال الگ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیکی کی توفیق مرحمت فرمائے. اب ہم آپ ایک سماج اور معاشرے کو دیکھیں جہاں پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں یا جہاں دین کا کام ہوا ہے، مبلغین ہیں، علماء نے کام کیا ہے، وہاں تبدیلیاں آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، بدلاؤ آیا ہے. اور جگہوں کی بنسبت جو زمینی حقیقت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اور جگہوں کے بنسبت ہم اسی محلے کی بات کر لیں، پورے شہر کی بات نہیں کرتے. اسی محلے کے اندر محرم الحرام میں اللہ کا فضل ہے کہ وہ خرافات جو دیگر جگہ پر ہوا کرتے یہاں نہیں. بات سمجھ؟ ہوں گے تھوڑا بہت جو بھی ہوں گے، لوگ جہالت کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے، لیکن نسبتاً میں بات کر رہا ہوں. اور جگہوں پر جو خرافات ہیں ماہ محرم الحرام میں جو بدعات ہیں، بدعتیں وغیرہ ہیں، یہاں پر نہیں. دیکھتا ہوں لوگ الحمدللہ سبیل وغیرہ لگاتے ہیں، امام حسین کے نام پر لوگ فاتحہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں ہمارے نوجوان، گھر کی عورتیں وغیرہ. تو یہ ایک اچھی بات ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اب آئے جب ہم تھوڑا مشاہدہ کرتے ہیں، محرم الحرام کا آغاز نہیں ہوا کہ لوگ طرح طرح کی خرافات کا ایجاد کرنا شروع کر دیا. خاص کر گاؤں گھر کی طرف بھی ہے، شہر میں بھی ہے، گاؤں گھر کی طرف ڈھول تاشے، شراب نوشی اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک الگ ہی تصور محرم کو لے کر لوگوں نے، ایک الگ ہی محرم کو لے کر الگ ہی رواج اپنے درمیان قائم کر رکھا. کربلا جاتے کہاں؟ ہر گاؤں میں کربلا بنا رکھا. بات سمجھ رہے؟ قبرستان کے بغل میں کربلا بنا رکھا. قبرستان کے ایک سائڈ کو کربلا قرار دیتے. وہ کون سا کربلا ہے؟ کربلا ایک ہی، کربلا ایک ہی ہے، لیکن آپ چلے جاؤ ہر گاؤں کے اندر، ہر علاقے کے اندر کربلا. تعزیہ داری کرتے، تعزیہ بناتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے؟ یہ سب دیکھو اپنی طرف سے، یہ جہالت جو ہے نا، یہ جہالت کی پیداوار. تعزیہ رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے آگے وہیں پر بیٹھ کر زبردستی نہ آئے حافظ صاحب گھسیڑ کر لاتے، ورنہ آپ کی امامت اور آپ کے درسگاہ مدرسہ خطرے میں ہے، آؤ یہیں پر فاتحہ کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے امام صاحب کی خیریت نہیں ہے. یہ حالات ہے، وہیں پر کرواتے ہیں. یہ سب کوئی حقیقت اس کی دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں. اس کے بعد 10 دن تک وہاں پر رکھتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں،
اور نہ جانے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، خوریزیاں تک کرتے ہیں، اپنے جسم سے خون بہاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی یہ سب کام شراب نوشی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک دم شراب کے نشے میں دھت ہو کر کرتے ہیں یہ سب کام۔ اس کے بعد جب 10 دن یا 11 دن ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کا وصال ہو گیا ہے، ایک دم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، اور لے جا کے وہ جو کربلا ہے وہی دفن کر دیتے تھے۔ کیا ہے آپ کا دل ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے شرعی اعتبار سے؟ کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ سب کے سب خرافات ہے، یہ سب حرام کام ہے، حرام، سن لو، ہاں حرام کام ہے۔ اب دیکھ لو شراب نوشی ہو رہی ہے، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، عورتوں کا مجمع ہے، سب عورتیں جمع ہے، اور وہاں پر لوگ اپنے ننگے بدن کے ساتھ، ننگی پیٹھ کے ساتھ سب کے سامنے تماشے کر رہے ہیں، اور اس کے آڑ میں اور نہ جانے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد پاتی، نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہوتے اسی کے آڑ میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کیا امام حسین امام علی مقام کا یہی پیغام ہے؟ نواسہ رسول کی طرف ان کے محبت کا دم بھرتے ہوئے کیا یہی سب کام کیا جا سکتا ہے؟ خاص کر یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ہم جان بوجھ کر گناہ کر کے اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم کر، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اور ہمارے اندر اچھی تبدیلیاں آنی چاہیے، گناہوں سے رشتہ ختم ہونا چاہیے، نیکیوں کی طرف رغبت ہونی چاہیے، لیکن اس کے بجائے ہم امام حسین کی جھوٹی محبت کا دم بھر کر، کربلا والوں کی ان کی پیاس کی جھوٹی محبت کا دم بھر کر ہم اور گناہ کا کام کرتے، اور حد تو یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہوئے دنیا۔ بات سمجھ رہے؟ یہ جہالت کی بنیاد پر جاہل لوگ کر رہے ہیں، اور دوسرے جو بدعقیدے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیہ داری کے حوالے سے جو فرمایا ہے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ نے فرمایا ہے کہ تعزیہ داری کی بس اتنی حقیقت ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی صحیح تصویر، بات سمجھ رہے؟ امام علی مقام کے روضہ، ان کا گنبد مینار کیسا ہے، اور ہم یہاں تعزیہ کیسے کیسے کے ساتھ کیسے کیسے تعزیہ داری کے نہ جانے ایک دم بالکل 10 مالے کے تعزیہ بنا دیتے ہیں، جس کے تعزیہ جتنا زیادہ اونچا ہوگا اتنا زیادہ سیدھا چوڑا کرتا ہے، اور اسی کو لے جاتے ہوئے نہ جانے کتنے حادثات بھی ہوتے، کتنے مرتے بھی۔ بات سمجھ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ چیز سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بس اس کی اتنی حقیقت ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی صحیح تصویر، صحیح نقشہ بنائے، ادھر ادھر نہ ہو، اختلاف نہ ہو، صحیح نقشہ ہو، اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لے تبرکن، بس اس کے آگے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ باقی آپ دیکھیں تو بالکل دادا گیری کے ساتھ چندہ لیتے ہیں اس مہینے، کس لیے؟ ڈھول بجانے کے لیے، خرافات کرنے کے لیے، دادا گیری کے ساتھ چندہ لیتے ہیں، دینا پڑے گا چندہ۔ یاد رکھو ایسے امور میں چندہ دینا حرام ہے، آپ دے رہے ہو، آپ کا پیسہ بھی جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو، گناہ بھی مول رہے ہو۔ بات سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت ایسے خرافات سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک اہم پیغام تھا جو آپ تک ہم نے پہنچایا۔ بات سمجھ، آپ میں سے کسی کو اس سے اختلاف ہو، اور اختلاف ہو بھی نہیں سکتا، اختلاف کرو گے بھی تو جہالت کی بنیاد پر کرو گے، مجھے معلوم ہے، پھر بھی اگر اختلاف ہو، تسلی خاطر چاہتے ہو تو آ کے ملاقات کر لیجیے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو دین سے نہ جوڑے، اہل سنت و جماعت سے نہ جوڑے، ان چیزوں کو مسلک اعلیٰ حضرت سے نہ جوڑے۔ آپ کر رہے ہو، آپ جانو یہ آپ کی جہالت کا نتیجہ ہے، دین و شریعت سے، امام علی مقام کی محبت سے اس کا کوئی دور دور تک رشتہ اور واسطہ نہیں ہے۔ آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں کے اندر جانوں پر ظلم کرنا، گناہ کرنا، قتل و غارت گری کرنا یہ بالکل منع۔ تو کیا اور مہینے میں جائز ہے؟ نہیں، اور مہینوں میں بھی منع ہے، وہ سب جو غلط کام ہے وہ غلط ہمیشہ منع ہے۔
لیکن اس مہینے میں سختی کے ساتھ اس لیے منع ہے کہ اس مہینے میں اگر کرو گے تو ڈبل گناہ پاؤ، ایک کا ڈبل پاؤ گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو اس طرح کے خرافات سے۔ 1446 ہجری یہ گزر چکا۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین کی خاطر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا تھا، اس کو 1446 سال ہو گئے۔ سمجھے؟ آج سے 1446 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی خاطر ہجرت فرمائی۔ اب وہ ہجرت وہ بڑا دردناک منظر تھا، ہجرت آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہجرت تو وہ ہے جو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر 99% لوگ جو ہے 99% لوگ مہاجر ہیں، ہم سب مہاجر ہیں، لیکن یہ جو ہماری ہجرت ہے کس بنیاد پر ہے؟ ارے جو اپنے گھر کو چھوڑ دے وہ مہاجر ہے۔ تو ہجرت کی کئی قسمیں ہیں، ہم لوگ بھی مہاجر ہیں، لیکن ہم کاروبار کے لیے اپنے گھر کو چھوڑے، ہم چھوڑے یا ہم سے پہلے ہمارے والد صاحب نے چھوڑا یا ان سے پہلے ہمارے دادا نے چھوڑا، گاؤں گھر چھوڑ کر سب آ کر یہاں بس گئے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، کسی بھی غرض سے، دنیاوی غرض سے بھی لوگ گھروں کو چھوڑتے ہیں تو اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن جس ہجرت کی بات ہو رہی ہے وہ ہجرت ہے کہ دین کی خاطر لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے دیار کو چھوڑا تھا، اہل خاندان کو چھوڑا تھا، رشتہ دار کو چھوڑا تھا، زمین جائیداد کو چھوڑا تھا، سب چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اور اس لیے کہ دین پر سکون سے عمل ہو سکے، اللہ کی بارگاہ میں اطمینان کے ساتھ سجدہ کر سکے، سجدے کے لطف سے ہم اپنے آپ کو بہرہ کر سکے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار ناطے دار کو چھوڑ دیا، اسی کو ہجرت کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت پر اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی۔ ہمارے کیلنڈر کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے نا، اس کا چلن اور اس کا رواج یہ اس دور سے نہیں ہے، ہجرت کے وقت سے ہی اس کیلنڈر کا، اسلامی کیلنڈر کا چلن نہیں ہے، بلکہ اس کا چلن جو ہوا ہے سن 17 ہجری سے ہوا ہے، دور فاروقی میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر کا رواج ہوا۔ بنیاد تو رکھی گئی ہجرت پر، لیکن رواج اور چلن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہوا ہے۔ کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ ضرورت پڑ گئی کہ بھائی تاریخ کا تعین ہونا چاہیے، دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے، سال کیا ہے، ایک دو نہیں کئی دفعہ ایسی ضرورتیں پیش آئی، تب صحابہ کرام نے بیٹھ کر مشورہ کیا۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جو ملک یمن کے گورنر تھے، انہوں نے خود ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خط لکھا، ایک پیغام لکھا کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، آپ کے طرف سے جو احکامات نافذ کیے جاتے ہیں وہ سب ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ نے کب بھیجا، کتنے دن ہوئے آپ کے اس فرمان کو جاری ہوئے، یا کب اس فرمان کو لوگوں کے سامنے لاگو کرنا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور یہ پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہیں سے کسی ملک سے کسی گورنر نے ایک دستاویز بھیجا، اس پر شعبان لکھا ہوا تھا۔ اب شعبان تو تھا شعبان المعظم، گزشتہ شعبان کے لیے ہے وہ معاملہ ہے، یا جو موجودہ شعبان اس سے جڑا ہوا مسئلہ تھا، یا یہ آگے آئندہ آنے والے شعبان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو ضرورت پیش آئی کہ نہیں، تاریخ کے لیے کسی نہ کسی چیز کو بنیاد بنائی جائے اور ایک کوئی دستور، ایک قانون بنایا جائے کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کب یہ معاملہ پیش آیا یا کب یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے سب کو جمع کیا اور ایک مشورہ ہوا، اس پر مشورہ ہونے کے بعد یہ بات طے پائی کہ ہم ایک اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور اس کی شروعات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کا جو واقعہ ہے وہی سے کرتے ہیں، ہجرت سے اس کی شروعات کرتے ہیں، ہجرت کو ہی ہم بنیاد بناتے ہیں، چنانچہ یہی متعین ہوا۔
اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہجرت ایک بہت بڑا واقعہ، اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا، اسی لیے ہجرت کو بنیاد بنایا گیا اسلامی کیلنڈر، تو وہیں سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوئی۔ تو کیا صرف یہی ایک واقعہ ہے تاریخ کے اندر؟ اور بھی واقعہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی رکھ سکتے تھے کہ جب سے حضور کی ولادت ہوئی تب سے اسلامی کیلنڈر کا شمار کیا جائے، تب سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوگا۔ آپ کی ولادت پر بھی رکھ سکتے تھے، اسی طرح اعلان نبوت پر بھی رکھ سکتے تھے کہ جب سے حضور نے اعلان نبوت فرمایا تب سے ہم اسلامی کیلنڈر مانیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وصال مبارک تھا وہ بھی ایک عظیم واقعہ تھا، بڑا سانحہ تھا وہ امت کے لیے، تو وہاں سے بھی اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ان تمام واقعات کو اسلامی کیلنڈر کا بنیاد نہ بنا کر ہجرت ہی کو اسلامی کیلنڈر کا بنیاد بنایا گیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہجرت یہ ایک ایسا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا، کہ جو جتنے بھی خدا پرست تھے، دین کو ماننے والے تھے، اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے، وہ سب کے سب ہجرت کے ذریعے کفار و مشرکین سے جدا اور الگ ہو گئے۔ وہ سب کے سب دار الامن مدینہ میں تشریف لے گئے، کہ جب حضور وہاں تشریف لے گئے پھر وہ مدینہ دار الاسلام بن گیا۔ تو ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی، بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا، اور اسی ہجرت کی برکت سے مسلمان کھلی فضا میں سانس لینے لگے اور آزادانہ طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگے، ہجرت کی برکت سے، ہجرت کی بنیاد پر۔ اسی لیے ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کا بنیاد بنایا گیا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز وہیں سے ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ پہلا مہینہ کون سا ہے، پہلا مہینہ کسے قرار دیا جائے؟ تو اتفاق اس پر ہوا کہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا، محرم الحرام پہلا مہینہ ہوگا، اس کے بعد جو ترتیب آپ جانتے ہیں۔ لیکن پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ہجرت ہی کو اگر بنیاد بنا رہے ہیں اسلامی تاریخ، تو ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو ہجرت فرمایا وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو لہذا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ربیع الاول قرار دیا۔ یہ ایک سوال پیدا ہوا، تو اس کا جواب یہ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، نہیں، محرم الحرام کو سب سے پہلا مہینہ اس لیے قرار دیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ خود سے ہجرت نہیں فرمائی، از خود آپ ایسا نہیں کہ تیار ہو گئے اور رخت سفر باندھ لیے، ابو بکر صدیق کو بلا لیے، چلو ابو بکر اب ہجرت کرنا ہے، حضرت علی کو بلا لیے کہ علی ایک کام کرو، یہ سب امانتیں لو اور جن جن کی امانتیں ان کو دے دینا، میں چاہ رہا ہوں۔ نہیں، یہ ایک اچانک والا فیصلہ تھوڑی تھا، یہ اچانک والا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ہجرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہجرت، اللہ کے حکم سے ہجرت، ورنہ کفار و مشرکین کی طرف سے آپ کو تو شروع سے ہی ستائے جا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور سب کو دعوت توحید دی، اپنی رسالت کا اقرار کیا ان کے سامنے، اور جن خرافات کے اندر اور جن واہیات کے اندر وہ نسلوں سے مبتلا تھے، جس گمراہی میں وہ پڑے ہوئے تھے، آپ نے جیسے ہی انہیں کہا کہ آؤ اس کفر و ضلالت کی تاریک وادی سے نکل کر اسلام کے روشن وادی میں داخل ہو جاؤ، وہ سب کے سب آپ کے دشمن بن گئے، سب کے سب آپ کے دشمن بن گئے کہ نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑیں گے۔ اس کے بعد سے ہی آپ کو پریشان کرنا اور آپ کو ستانے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا اور آپ کو ستانے لگے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اگر ہجرت کرتے تو ہجرت کا موقع تو پہلے ہی مل چکا تھا، آپ کی مرضی ہی ہجرت کا سبب ہوتی تو یہ سبب تو بہت پہلے ہی پایا جا چکا تھا، لیکن نہیں، آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے، آپ اللہ کے حکم کا، وہ بھی آپ نے بعد میں ہجرت فرمائی، آپ سے قبل آپ نے خود سے قبل آپ نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا تھا، تو صحابہ کرام نے پہلے ہجرت فرمائی، اس کے بعد جا کر آپ انتظار کرتے رہے جب اللہ کا حکم ہوا، ہاں محبوب اب آپ ہجرت فرمائے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرمائے تھے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیت فرما لی تھی ذی الحجہ میں ہجرت کی نیت فرما لی تھی،
جو آخری مہینہ جو گزرا ہے، ذی الحجہ میں نیت فرما لیتے کہ اب یہاں سے ہجرت کرنا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اسی انتظار میں، وحی کے انتظار میں ذی الحجہ گزر گیا، اور اس کے بعد پھر محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول جب آیا، اللہ کا حکم آ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت فرما گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ذی الحجہ میں آپ نے نیت فرمائی، آپ نے نیت فرمائی، اور ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام۔ تو صحابہ کرام نے نیت ہجرت کو بنیاد پر، کہ ہجرت کی جو نیت ہے آپ نے ذی الحجہ میں فرما لی، تو اس کے بعد جو پہلا مہینہ آ رہا ہے وہ محرم الحرام ہے، لہذا اسلامی کیلنڈر کا بھی جو پہلا مہینہ ہوگا وہ محرم الحرام ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے کچھ تاریخی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔